نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سننے والے میرے پیارے ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اللہ سب سے پہلے اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کا میرا ٹاپک ہے مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دینا، پھر شیب ابی طالب سے نکل کر طائف کا سفر کرنا۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو اس سوال سے بات کو شروع کروں کہ آخر مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کیوں کیا گیا؟ ان کی کیا غلطی تھی؟ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کیوں کیا گیا؟ مسلمانوں سے بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ ذرا سوچو۔ تو اس چیز کو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تو کافروں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ تمام کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد صرف 3 دن کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتا ہے تو کافروں کو پتہ چلتا ہے تو کافر برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ان کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، وہ چھٹپٹانے لگتے ہیں، وہ حیران و پریشان رہنے لگتے ہیں۔ ابو جہل اور مکہ کے اور سارے کافر بیٹھ کے ایک جگہ وہ لوگ سوجھ بوجھ یعنی مشورہ کیا۔ ابو جہل نے تمام کافروں سے کہا کہ اے میرے بھائیوں، حمزہ مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، کل پھر اور کوئی ہو جائے گا، اس طرح محمد طاقتور بن جائے گا اور ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور وہ ہم پر حاوی ہو جائے گا اور ہم لوگوں کو مکہ سے نکال دے گا۔ ان کا کیا کیا جائے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابو جہل جب یہ بات کافروں کے سامنے کہا تو کافروں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا وہ لوگ ٹھان لیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ محمد کو جہاں پر بھی ملے
اس کو اس دنیا سے ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، قتل کر دو۔ جب وہ لوگ یہ بات طے کر لیا، میٹنگ میں یہ بات پاس ہو گئی، تو حضرت ابو طالب کے کانوں تک یہ آواز آئی۔ جب کانوں تک آواز آئی تو ابو طالب کہنے لگے نہیں نہیں، میرے جیتے جی میرے بھتیجے کو کوئی نہیں مار سکتا، جیتے جی میرے بھتیجے محمد کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طالب کو بہت فکر ہونے لگی، وہ سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد کہیں جائے اس کو اکیلا پا کر اس کو ختم کر دے، اس کو قتل کر دے۔ ابو طالب بہت زیادہ فکر مند رہنے لگے۔ پھر ابو طالب بنی ہاشم اور عبد المطلب دو قبیلوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دونوں قبیلوں کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سن لو، تم لوگ مسلمان ہو یا کافر، اس سے یہ کوئی بڑا بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں سے میں ایک عہد لینا چاہتا ہوں، تم لوگوں سے ایک وعدہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ عہد یہ ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ تم سارے لوگ ہمارے سامنے یہ وعدہ کرو، میرے سامنے یہ وعدہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھتیجے کو اگر کوئی تکلیف دے تو اس کو تکلیف دینے سے پہلے ہی اس سے لڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو وہاں سے بھگا دینا، لیکن میرے بھتیجے کو آنچ بھی نہ آنے پائے۔ کہنے لگے تم لوگ آج یہ عہد کرو، آج مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بھتیجے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا، ایسا تم لوگ وعدہ کرو، اور محمد کی حفاظت کے لیے تم لوگ ہمیشہ تیار رہو۔ سارے لوگوں نے وعدہ کیا، سارے لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ محمد کی جان کی حفاظت کریں گے، محمد کا دفاع کریں گے، اس کو کسی کافر کا نوالا بننے نہیں دیں گے، ہم لوگ کافروں کے رحم و کرم پر اسے نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حمزہ کا مسلمان ہونا، عمر کا مسلمان ہونا، اور اس کے بعد دونوں قبیلوں کو متحد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرنا، یہ باتیں جب پھر کافروں کو پتا چلا کہ دونوں قبائل متحد ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر اور ایک آگ سی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اب محمد کو قتل کرنا ناممکن ہے، اگر محمد کو ہم تکلیف بھی پہنچائیں گے یا پھر اس کو ماریں گے تو پھر یاد رکھیے مکہ میں خون کی ندیاں بہیں گی، کوئی نہیں بچے گا۔ تو اسی لیے محمد کو مارنے کا جو ہم لوگ عہد کیے تھے، ہم لوگ پلاننگ کیے تھے، اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ اب کوئی ایسا راستہ کھوجو کہ خون خرابہ بھی نہ ہو اور محمد سے ہم لوگوں کی جان چھوٹے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات طے کی، یہ بات ان لوگوں نے پاس کیا کہ محمد جو یہ کام کر رہا ہے، دین کا کام جو کر رہا ہے اور ایک نئے دین لے کر آیا ہے، تو ان کا ضرور کوئی مقصد ہے۔ ان کے مقصد کو پتا کرو کہ آخر محمد کا مقصد کیا ہے۔ جو بھی ان کا مقصد ہوگا ان کے مقصد کو ہم لوگ پورا کر دیں گے، جو بھی ان کا مقصد ہوگا ہم لوگ ان کے مقصد کو پورا کریں گے۔ اگر مال و دولت کمانے کا مقصد ہو تو اسے اتنا مال و دولت دیں گے کہ مکہ کے سب سے زیادہ امیر آدمی ہو جائے گا۔ اگر بادشاہت چاہتا ہو تو اسے ہم لوگ بادشاہ بنا لیں گے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو محمد کے سامنے ایسے حسین و جمیل لڑکیاں پیش کریں گے کہ محمد بھی حیران رہ جائیں گے۔ ان کا مقصد پتا کرو کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور محمد کے مقصد کو ہم لوگ پورا کریں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ بات پیشکش کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد وہ لوگ اپنا پیشکش
اللہ کے نبی کے سامنے رکھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر تمہارا مقصد ہو مال و دولت کمانا تو تمہیں اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ مکہ کے سب سے زیادہ امیر آدمی ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا مقصد ہو بادشاہت کی تو تمہیں ہم لوگ بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہارا مقصد سرداری کا ہو تو ہم لوگ سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اے محمد، اگر تمہارا مقصد شادی بیاہ کا ہو تو تمہارے سامنے ایسے حسین و جمیل لڑکیاں پیش کریں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اے محمد، تو اپنا مقصد کو ظاہر کرو، اپنے مقصد کو بتاؤ، تمہارے ہر مقصد پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو تم کر رہے ہو یہ کام کرنا چھوڑ دو، یہ کام کرنا چھوڑ دو، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا چھوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرمائے کہ کیا تم لوگوں کی بات پوری ہو گئی؟ تو کہا ہاں، ہم لوگوں کی بات پوری ہو گئی۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا مقصد ہے، تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا تمنا ہے، تم ظاہر کرو، ہم لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے میرے بھائیو سنو، میرا مقصد پوچھتے ہو، میرا مقصد پوچھتے ہو اور کہتے ہو کہ محمد تیری مقصد کیا ہے؟ تو سنو، میرا مقصد یہی ہے کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرانا، تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے کر جانا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی وحدانیت کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانا ہے۔ تم لوگ بھی اللہ کو ایک مانو، مجھے نبی مانو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو داخل کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ان کے سامنے رکھا تو ان لوگوں کو غصہ آ گیا اور ابو جہل کہنے لگے کہ اے لوگوں، محمد ہماری باتوں کو نہیں ماننے والے، چھوڑو محمد کو، چھوڑو، چلو ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں۔ سارے لوگ نکل کر چلے گئے۔ پھر کافروں کی بھیڑ اکٹھا ہوئی، ایک میٹنگ پھر سے قائم کی اور میٹنگ میں ابو جہل کھڑا ہوا اور ایک جوشیلا تقریر لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اے عرب کے دھرتی پر رہنے والے میرے بھائیوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ محمد جس دین کا چرچا کر رہا ہے وہ روز بروز کا قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ محمد جس دین کو لے کر آیا ہے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ محمد جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے؟ اے میرے بھائیوں، تم لوگ بچہ کا کھیل مت سمجھو، محمد کی اس کام کو بچہ کا کھیل مت سمجھو، ورنہ یاد رکھو ایک دن یہی محمد ہم لوگوں کو مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکال دے گا۔ ورنہ ابھی بھی کمر سیدھی کرو، ابھی بھی کمر سیدھی کرو اور تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ مکہ سے جب ہمیں نکالا جائے گا تو اس وقت ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سارے لوگوں نے ایک ایک کر کے رائے دی، آخر کار یہ بات طے ہوئی، یہ رائے سب لوگوں کو اچھا لگا کہ ایک معاہدہ لکھا جائے اور لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے، مسلمانوں سے بات چیت بالکل بند کر دیا جائے، مسلمانوں سے خرید و فروخت بالکل بند کر دیا جائے، مسلمانوں سے بالکل ہم لوگ دور رہیں گے، مسلمانوں سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، مسلمانوں سے بالکل ہم لوگ دور رہیں گے اور اس کو بائیکاٹ کر دیں گے۔ تمام لوگوں نے ایک ذبح ہو کر یہی بات کہا کہ مسلمانوں سے بالکل ہم لوگ دور رہیں گے اور مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دو، نہ ان سے کوئی سامان ہم لیں گے، نہ اس کو کوئی سامان دیں گے، نہ ان کی بات ہم سنیں گے، بالکل اس کو الگ تھلگ رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات جب طے ہو گئی تو ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، لٹکانے کے بعد
جو دونوں قبیلے متحد ہو چکے تھے، وہ متحد ہونے والے دو قبیلے میں جتنے بھی افراد تھے سارے کے سارے لوگ شیب ابی طالب میں چلے گئے. شیب ابی طالب میں جانے کے بعد جو شروع میں جو کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تھے، وہ کھانے پینے کا سامان وہ لوگ کھائے، اور دھیرے دھیرے وہ سامان جب ختم ہو گئے، ختم ہونے کے بعد جب وہ بازار آئے کہ سامان خریدے، کوئی چیز خریدے، لیکن بیچنے والا اتنا قیمت مانگے کہ وہ مسلمان خرید نہ سکے، مسلمان خرید نہیں سکتے تھے. اگر کوئی سامان بیچنے والا پہنچ جاتا تو کوئی دوسرا کافر ان سے اتنا مال دے کر، اتنا روپے دے کر اس سے سامان خرید لیتا کہ مسلمان وہاں پہ کھڑے رہ کر دیکھتے رہ جاتے، لیکن خرید نہیں پاتے. میرے پیارے ساتھیوں، آخر کار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی پریشانی بڑھ گئی. سب لوگ بھوک سے چکرانے لگے، جوان چکرانے لگے، بوڑھے چکرانے لگے، بچے اور عورتیں بھی چیخنے چلانے لگے. یہاں تک کہ بچوں کی چیخنے کی آواز، عورتوں کی بلکنے کی آواز گھاٹی سے باہر کافروں کے کان تک پہنچتے تھے، اور کافر یہ باتیں سن کر بہت زیادہ مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہی نہیں، اس گھاٹی میں رہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ عقیل کہہ کے تھا، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں مجھے کھانا دے، مجھے کھانا دے، مجھے کھانا دے، مجھے بھوک لگی ہے، جب تک تو کھانا نہیں دے گی میں بھوک مٹا نہیں پاؤں گا، اے میری امی جان مجھے کھانا دے. لیکن ماں رو رو کر جواب دیتی ہے، اے میرے بچے، میں تمہیں کھانا کہاں سے دوں گی؟ تم تو دیکھ رہے ہو سب لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، اے میرے بچے تمہارے لیے کھانا میں کہاں سے لاؤں گی؟ لیکن وہ بچہ پھر ماں کے سامنے زور سے رونے لگتا ہے، رو رو کر بے حال ہو جاتا ہے. پھر وہ ماں دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے سر کو زمین پر پٹکنے لگتی ہے، زور سے پٹکتی ہے کہ سر پھٹ جاتا ہے. سارے لوگ اس لڑکی کو، اس عورت کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ عورت جواب دیتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے جگر کے ٹکڑے سے پہلے مرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنے بچے کے یہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی، بچے کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے بچے سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، ایام حج یعنی جس دن حج کا وقت ہوتا، ٹائم ہوتا، حج کے دن سارے مسلمان گھاٹی سے باہر آتے تو کافر لوگ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہا لگاتے، مسلمانوں کی حالت دیکھ کر مسکراتے، کیونکہ مسلمانوں کی آنکھیں دھس گئی، زبان سے، منہ سے بالکل کوئی بات نہیں نکال پا رہے ہیں، چل رہے ہیں لیکن قدم لڑکھڑا رہے ہیں. اس کے بعد کافر کہتا ہے، اے لوگو، تم لوگ صرف یہ پریشانی محمد کے لیے جھیل رہے ہو، آج محمد کو ماننا چھوڑ دو، محمد کو انکار کر دو، ہم تم سے یہ پابندیاں ہٹا لیں گے. لیکن مسلمانوں نے کہنے لگے کہ اے کافروں سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن نبی سے وہ بے وفائی نہیں کر سکتے. ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو تڑپ تڑپ کر روتا ہوا بلکتا ہوا مرنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، مسلمان اس گھاٹی میں نہ جانے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے. یہی نہیں، اس گھاٹی کے رہنے والے سب لوگ بالکل پریشان تھے. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس میں کافر بھی شامل تھے. سارے لوگ پریشان ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں. کھانے کا سامان ختم ہو گیا، کیا کھائے گا؟ کھانے کا سامان ختم ہو گیا. درخت کے پتے چباتے تھے، سوکھے ہوئے چمڑے کو صاف کر کے اس کو چبا لیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھی، آخر کار یہ شیب ابی طالب
میں مسلمان اور کافر مل کے جو رہ رہے تھے 1-2 دن نہیں 3 سال ہونے والے ہیں, 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. اب دیکھیے زہیر ابو طالب کا بھانجا اور ابو طالب کی بہن عاتقہ, عاتقہ کا بیٹا زہیر. عاتقہ ایک دن اپنے بیٹے زہیر سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو اچھے بستر پر سوتے رہو اور تمہارا ماموں جان پریشان ہو کر بلکتا اور روتا ہوا شیب ابی طالب میں پڑا رہے؟ تو زہیر کہنے لگے, جو امیہ کا بیٹا ہے, زہیر امیہ کا بیٹا ہے, کہنے لگے امی جان میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, اگر میرا بس چلے تو میں جو معاہدہ لکھا گیا ہے وہ معاہدہ میں پھاڑ دوں, لیکن اکیلے تن تنہا میں کیا کر سکتا ہوں. ماں کہنے لگی بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پھر کہنے لگے تیسرا کھوجو. پھر تیسرا ہشام کے پاس پہنچے اور ہشام کو منا لیا اور ہشام سے کہا کہ تم پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, یہ معاہدہ ہم لوگ پھاڑ دیں گے اور مسلمانوں پر جو پابندیاں لگی ہے وہ پابندیاں ان لوگوں سے ہٹا لیں گے. لیکن ہشام کہنے لگے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو زہیر کہنے لگے کہ میں ساتھ ہوں, میں بھی تیار ہوں. اس کے بعد مطعم بن عدی کے پاس گئے, وہ بھی تیار ہو گئے. اس طرح ایک ایک کرتے 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 5-6 ساتھی وہ لوگ تیار ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ صبح جب ہم لوگ جائیں گے خانہ کعبہ کا چکر لگائیں گے اور لگانے کے بعد جب ہم لوگ مجمع میں بیٹھیں گے, میٹنگ میں بیٹھیں گے, تو بیٹھنے کے بعد زہیر نے کہا کہ سب سے پہلا میں ابتدا کروں گا, یعنی ابو جہل کا خلاف کروں گا اور اس معاہدہ کو پھاڑنے کی بات کروں گا. پھر اس کے بعد فلاں بولے گا, اس کے بعد تیسرا بولے گا, اس کے بعد چوتھا بولے گا. اس طرح یہ لوگ اپنی بات بنا لیے اور بات بنانے کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد سب نئے نئے کپڑے پہن کر آئے. زہیر نئے کپڑے پہن کر آئے, خانہ کعبہ کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد اس مجمع میں جا بیٹھا جہاں پہ کافروں کی مجمع لگی ہوئی تھی. اور اس کے بعد سارے لوگ ایک جگہ نہیں بیٹھے بلکہ الگ الگ جگہ میں اس طرح بیٹھے. پھر اس کے بعد زہیر نے یہ ابتدا شروع کی, یہ ابتدا کی کہ اے لوگوں کیا تم لوگ یہ گوارا کر سکتے ہو کہ بنی ہاشم کے قبیلے مطلب کے قبیلے یہ دونوں قبیلے پریشان رہے اور ہم لوگ یوں آزاد گھومتا رہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر وہ ابو زہیر کہنے لگے کہ کیا اس عہد نامہ کو پھاڑا جائے یا نہیں جائے. میرے پیارے ساتھیوں, ابو جہل کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ غلط بات ہے اور معاہدہ کو نہیں پھاڑا جائے گا. اس کے بعد ہشام فوراً جواب دیتے ہیں کہ ابو جہل تم غلط ہو. اسی طرح مطعم بن عدی پھر سوال کھڑا کرتے ہیں, پھر چوتھا سوال کھڑا کرتے ہیں, یعنی 4-5 ساتھی جو لوگ تھے یہ لوگ مشورہ کر کے جو گئے تھے سارے لوگوں نے ایک ایک کر کے سوال اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ابو جہل کی بولتی بند کر دی. جب ابو جہل کی بولتی بند کر دی, اتفاق سے حضرت ابو طالب اسی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. ابو طالب آیا اور آنے کے بعد سارے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں میں محمد کے کہنے پر آیا ہوں, جو لوگ تم معاہدہ لکھے ہو اس معاہدہ کو جا کر دیکھو, اللہ کے نام کے سوا جتنے بھی حروف ہیں دیمک نے چاٹ لیا, وہ حروف مٹ گئے ہیں. تم لوگ جا کر دیکھو, اگر یہ حقیقت ہوا تو ہم لوگوں پر سے پابندی ہٹا لو, اگر یہ حقیقت نہیں ہوا تو میں محمد کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے, کافروں کے طرف سے معاہدہ ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ منصوبہ بنایا اور ادھر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کر دیا کہ دیمک کو وہ روئی کو حکم دیا اور وہ
حروف کو مٹا دیے, اس حروف کو چاٹ گئے. پھر وہ کافر دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ پر پہنچے, اور خانہ کعبہ پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں دیمک نے سارے حرف کو مٹا دیا, سارے حرف کو چاٹ لیا. صرف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی تھا, صرف اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی ہے. باقی جتنے بھی حروف تھے سارے کے سارے مٹ گئے, سارے کے سارے چاٹ لیے. میرے پیارے ساتھیوں, 3 سال کے بعد شیب ابی طالب سے مسلمان گھاٹی سے باہر آتا ہے, اور باہر آنے کے بعد اپنے گھر پر پہنچتا ہے. اور اپنے گھر پر پہنچنے کے بعد اپنے گھر پر پہنچنے کے بعد جتنے بھی مسلمان تھے ان لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ اب ہم لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن جو شیطان کی ہڈی ہے وہ کب مانتا ہے, جو شیطان کی ہڈی ہے وہ کب مانتا ہے. وہ کافر اور زیادہ تکلیفیں شروع کر دی, اور زیادہ پریشان کرنے لگے. جب اور زیادہ پریشان کرنے لگے تو کئی لوگ پریشانی کے عالم میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور نکل بھی گئے تھے. لیکن وہاں سے ابن الدغانہ ان کو لوٹا کر لاتے ہیں. پھر وہ مکہ واپس آ کر اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, بات لمبی ہو جائے گی, بہت زیادہ لمبی چوڑی بات ہو جائے گی, تو میں مختصر انداز میں طائف کے لیے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. طائف کا سفر کا کچھ واقعہ, کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. تو میرے پیارے ساتھیوں, مسلمانوں پر اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی, اور زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے. آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں بیٹھے رہے. جب دیکھا مکہ کے لوگ ہماری باتوں کو نہیں سنتے ہیں اور کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو ان کو سننے بھی نہیں دیتے ہیں, تو اللہ کے نبی تھک ہار کر بیٹھ نہیں گیا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو لے کر سفر کے لیے طائف کے لیے سفر کرنا شروع کر دیے. طائف کے میدان میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پتہ لگایا کہ سب سے زیادہ عزت دار کون ہے اور کن کی باتوں پر اہمیت دی جاتی ہے, اور سب سے زیادہ یہاں پہ عزت دار اور بڑا کون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا عبد یلیل ہے, اور ان کے 2 بھائی مسعود اور حبیب ہے, جو قبیلہ ثقیف کے 3 سردار تھے. تینوں بھائی تھے, بہت بڑے سردار تھے, اور قبیلہ بھی بہت بڑا تھا. حضرت قبیلہ مکہ کے برابر تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کو پتہ لگ گیا کہ سب سے زیادہ عزت دار کون ہے اور یہاں کے اس قبیلے کا سردار کون ہے, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد یلیل کے پاس گئے, اور جانے کے بعد عبد یلیل کے سامنے اسلام پیش کیا, ان کے بھائی مسعود کے سامنے پیش کیا, حبیب کے سامنے پیش کیا. لیکن ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے. تو کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا تھا جو نبی بنا کر بھیجتے. تو کسی نے کہا کہ اگر تم واقعی میں نبی ہو تو تمہاری باتوں کو تمہیں برا بلا کہہ کر میں عذاب مسلط نہیں کروانا چاہتے, اور تم اگر نبی نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب تم پر آئے گا. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا اور کہا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے طائف چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے عبد یلیل، اے مسعود اور حبیب، سن لو، جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، آپ لوگوں نے نہیں مانا تو یہ بات یہی تک محدود رہنی چاہیے، میں دوسرے کے پاس جاؤں گا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ بس میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ باتیں آگے مت پھیلاؤ اور اس بات کو یہیں پہ دفن کر دو، میں تمہارے پاس دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن جو اور آدمی ہے ان کے پاس جاؤں گا اور اسلام کی دعوت دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لے کر دوسرے کے پاس جانے لگے کہ اور کسی کے پاس جائیں گے اور جانے کے بعد ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ لیکن عبد یلیل، مسعود اور حبیب تینوں بھائی نے تمام کے تمام طائف کے لوگوں کو یہ بات کہہ دی کہ اے لوگوں، محمد نامی ایک شخص آئے گا جو دیوانہ ہے، جو پاگل ہے، تم لوگوں کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گا اور وہ اپنے آپ کو نبی بتلائیں گا، تو تم لوگوں سے گزارش ہے کہ تم لوگ ان کی باتوں کو نہیں ماننا، ان کی باتوں کو نہیں ماننا، اور جتنا جی ہو اور جتنا زیادہ ہو سکے ان کی بے عزتی کرنا، ان کی انسلٹ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی، لیکن اسلام کی دعوت کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، اسلام کی باتوں کو دھتکار دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات یقین ہو گئی کہ اب یہ لوگ ہماری باتوں کو نہیں سننے والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو چھوڑ کر مکہ کے طرف آنے کا ارادہ کر لیا اور وہ لوگ روانہ بھی ہونے لگے۔ جب روانہ ہونے لگے تو عبد یلیل اور لوگوں نے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب تینوں بھائی نے، جو بدمعاش قسم کا لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو لگا دیا، طائف کے لڑکوں کو لگا دیا اور کہا کہ جاؤ ان کی انسلٹ کرو، ان کی بے عزتی کرو اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ وہ طائف سے نکل نہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو چھوڑ کر جانے لگے، طائف کے میدان سے ہو کر گلیوں سے جب گزرنے لگے تو ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، بہت کافر جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد سب ایک طرف سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزر رہے ہیں، گلیوں سے جا رہے ہیں اور چاروں طرف سے کافر بھیڑ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ تالیاں ہی نہیں بلکہ ایسی گندی گندی الفاظ وہ لوگ اللہ کے نبی کی عزت پر یوز کیے، ایسے گندی گندی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولے کہ ہم اور آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو برداشت کیے اور برداشت کرنے کے بعد پھر بھی وہ چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تالیاں اور گالیاں ہی نہیں دی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زید بن حارث تھا، زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر برسانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے تو زید بن حارث اللہ کے نبی کے ڈھال بننے لگے، جدھر سے پتھر آتے زید اس پتھر کو روکتے، لیکن قربان جاؤں اس زید پر کہ وہ کتنا پتھر کو روکتے، دائیں طرف سے مارتے،
بائیں طرف سے مارتے، آگے سے مارتے، پیچھے سے مارتے، اللہ کے نبی کے سر پھٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کو پکڑ رہے ہیں تو اچانک ان کے باہوں میں لگ رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو پکڑتے ہیں تو پیر میں لگتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم اطہر سے خون سے لت پت ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درد بھری لمحہ کو کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کے لیے نہ جانے کدھر کدھر گئے ہوں گے۔ ذرا سوچئے، اس گھڑی کو اپنے اندر محسوس کیجئے کہ پتھر چاروں طرف سے برس رہا ہو اور اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہا ہو۔ کوئی پتھر اللہ کے نبی کا سر پھاڑ رہا ہو، کوئی پتھر اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر لگ رہا ہو، کوئی پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لگ رہا ہو، پاؤں میں لگ رہا ہو۔ ذرا سوچو اس وقت کیسی گھڑی اور کتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے کسی نے سچ ہی کہا ہے۔ کیا کہا؟ جس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر، جس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر، دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے ہیں پتھر، دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے ہیں پتھر۔ اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر، اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر۔ زخموں سے بدن، زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اس درد بھری لمحہ کو یاد کرو، اس درد بھری لمحہ کو اپنے اندر محسوس کرو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے گلیوں سے گزر رہے ہیں، تالی بج رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، تالی اور گالی تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کافر پتھر برسا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، لیکن کون بچائے گا میرے پیارے ساتھیوں؟ پتھر تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر لگ رہا ہے۔ میرے دوستو، ذرا سوچو، اس لمحے کو محسوس کرو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، اس وقت آسمان بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوگا، آسمان میں رہنے والے فرشتے وہ بھی زارو قطار رو رہے ہوں گے، وہ بھی زارو قطار رو رہے ہوں گے۔ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، آج تیرے محبوب کو مارا جا رہا ہے، آج تیرے محبوب کے جسم اطہر کو خون سے سرابور کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تیرے محبوب کو اپنے دھڑکن میں چھپا لوں، اپنے دھڑکن میں چھپا لوں، اپنے دھڑکن میں چھپا لوں۔ وہ پتھر جو ان پر برس رہے تھے، وہ پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہوگا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، آج مجھے تیرے محبوب کو مارنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، میں کتنا بد نصیب ہوں، اے اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو جو تیرے محبوب کے اوپر مجھے چلایا جا رہا ہے، اگر آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت ہو تو اللہ کے نبی یعنی آپ کے محبوب کو چوٹ نہ پہنچاؤں، بلکہ پھول بن کر ان کا سواگت کروں، ان کا گلے کا مالا بن جاؤں اور پھول بن کر ان کے قدموں میں گر جاؤں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، پھر بھی وہ دردناک لمحے کو جب بھی سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو
تو آنکھیں اشک بار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی وہ مار کھا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا بلکہ اتنا دور تک پہنچا دیا، اتنا دور تک پہنچا دیا کہ وہ طائف سے بہت دور تک وہ چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی نہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، یہ دین جو ہم تک پہنچی ہے، یا اللہ اس دین کی مکمل ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین میں جس طرح ایک نیک انسان چلتا ہے، یا اللہ ہم لوگوں کو بھی اسی طرح چلا جب تک ہم لوگ اس دنیا میں اس دھرتی میں زندہ ہیں، یا اللہ اسلام کی حالت میں زندہ رہے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین، اے پروردگار عالم، ہم لوگوں کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو ڈال دیجئے اور تیرے احکام کو ہمارے رگ میں ڈال دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صدق دل سے، سچے دل سے